تمہارے اموال میں حق ہے اللہ کا زکوٰۃ کے علاوہ بھی. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. یہاں آتا زکوٰۃ تو ہے ہی ہے، اس سے پہلے جو آ رہا ہے یہ سرپلس ہے، اس سے آگے کی بات ہے، یہ ایڈیشنل ہے. اسی لیے جب انفقوا 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 کی جو تکرار ہوتی ہے قرآن مجید میں، تو ایک جگہ پھر سوال کیا صحابہ نے کتنا خرچ کرے حضور؟ فرمایا قل العفو، کہہ دو جو بھی ضرورت سے زائد دے ڈالو. ڈونٹ ایکومولیٹ، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ. ایک بات آپ سے کہوں، آپ کچھ چونک جائیں گے. حضور نے کبھی زکوٰۃ دی، کبھی نصاب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی؟ کیسی عجیب بات ہے. ارکان دین میں سے ایک رکن سرے سے غائب. کبھی آپ نے مال رکھا ہی نہیں. حضور کا اسوہ ہم جانتے ہیں، مسواک کر لی ہے، پانچے جو ہے ٹخنے سے اوپر کر لیے ہیں، یہ اسوہ ہے. ہاں ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے. اسوہ تو یہ ہے. اور صرف آپ کا نہیں، جنہیں ہم کہتے فقراء صحابہ، ابو ہریرہ، ابو ذر، سلمان فارسی، علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ فقراء صحابہ میں سے تھے. کبھی کچھ نہیں رکھا اپنے پاس. میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے کوئی مکان تھا ہی نہیں، کہاں لے کے جائیں. ایک انصاری نے ایک حجرہ دیا ہے اپنے مکان کا، اس میں حضرت فاطمہ ودا ہو کر گئی. He didn't have any home. ابو ذر وہ تو دوسری انتہا کو چلے گئے تھے. قانون یہی ہے، حلال سے کماؤ، اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو زکوٰۃ دے دو، باقی تمہارے اختیار میں ہے. دینا چاہو دو، نہ دینا چاہو رکھو اپنے پاس. قانون اس سے زیادہ آپ کو پابند نہیں کرے گا. کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کیا، ایمرجنسی میں بھی جبر نہیں کیا. ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے، آپ نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقے سے. پھر حضرت عمر آئے، پہچان لیا کہ فاقے سے. شاید حضور خود اپنے لیے نہ اٹھتے نہ جاتے، اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں پہنچ گئے. انصاری کی عید ہو گئی، فوراً لا کر اس نے کچھ کھجورے، کچھ انگوروں کے گوشے رکھے. اس کے بعد وہ دوڑا چھری لے کر کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے. یہ ساری تفصیلیں میں کیا بتا رہا ہوں. مال یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سبھی فاقے سے تھے، موجود تھے جن کے پاس مال تھا، لیکن جبرن آپ نے کسی سے کچھ نہیں لیا. جب وہ چھری لے کر چلا، فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبح کرنا. بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ گوشت پکا کر لایا، روٹیاں رکھی. اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چند بوٹیاں رکھ کر کہا یہ عائشہ کو دے آؤ، اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے. اور پھر حضرت عمر کی طرف رک کر کے کہا عمر یہ ہے وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور یہ جو فرمایا گیا الْحَاكُمُ التَّكَاثُرُ میں نعمتوں کا حساب لیا جائے. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. فرمایا یہ نعمتیں ہیں. تو یہ ہے اصل میں انفاق کا معاملہ. آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے. جتنا بھی آپ میں جذبہ ہے، جتنا بھی آخرت کا یقین ہے، اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں جمع کرائیں، یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کرائیں. یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو؟ 10%، 20%. وہاں 700% ملتا ہے. 700% نہیں، 7000، 700 گنا. Why to keep it in these banks? حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا واس بہت مشہور ہے، سرمن آف دا ماؤنٹ. بڑے پیارے الفاظ میں میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا. جہاں تک مواعظ کا تعلق ہے، جو حضرت مسیح کے مواعظ آئے ہیں ان سے اونچے واعظ کوئی ممکن نہیں. اسی میں یہ جملہ بھی ہے، دیکھو اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو. جہاں چوری بھی ہوتی ہے ڈاکہ بھی پڑتا ہے، کیڑا بھی خراب کرتا ہے.
آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا اندیشہ، نہ ڈاکے کا خوف، نہ کیڑا خراب کر سکے۔ اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا، اور فرشتے اس طرح گھسیٹ کر کھینچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کباب کھینچا جاتا۔ اور اگر دل وہاں لگا ہوا ہے جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سوئس بینکس میں جمع ہے، اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے، اسے کوئی تکلیف ہوگی؟ نکل جاؤ فلاں ملک سے، ملک بدل کرتے تمہیں کیا تکلیف؟ میرے بینک کے اندر پیسے ہیں۔ البتہ جس کا باہر کچھ نہ ہو اسے اگر یہ دی جائے سزا تو اس کی تو جان پر بن جائے گی۔ تو یہ ہے انفاق کا معاملہ۔ اس میں یہ دو جو ہے، ایک قانونی سطح ہے، قانونی سطح یہ کہ حلال ذریعہ حرام نہ ہو، سود نہ ہو، جوا نہ ہو، فحاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے، منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا، اور جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نصاب کی سطح کے اوپر آ گئے تو 2.5% زکوٰۃ دے دو۔ قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا، اگرچہ فقہاء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی وقت جو فقراء ہیں ان کی ضرورتیں زکوٰۃ سے پوری نہ ہو سکیں تو اس وقت کا امام، اس وقت کا خلیفہ وہ زبردستی بھی عمراء کے مال میں سے مزید دے سکتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ۔ لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہایت جان اصل تحریک جو تھی، انقلابی تحریک، اس میں بھی کبھی آپ نے جبر سے کام نہیں کیا۔ یہ آپ کے چوائس پر ہے، البتہ ایک معیار مقرر کر دیا، جیسے حضرت ابو بکر غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لے آئے تھے گھر میں جھاڑو پھینک کر۔ عام حالات میں یہ نہیں، ایک شخص آئے صحابی انصاری، میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں، تم چاہتے ہو کہ اپنے ورثاء کو قریب اور فقیر بنا کر جاؤ؟ اس نے کہا اچھا میں آدھا جو، نہیں آدھا بھی بہت ہے۔ فرمایا تہائی دیتا ہوں؟ فرمایا ہاں تہائی کافی ہے۔ وَالثُلُثُ کثیر، اور ثلث بھی بہت ہے، اور یہی قانون ہے وراثت کا۔ آپ ثلث سے زیادہ، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ 2/3 مال جو ہے کم سے کم وہ صرف قانون وراثت کے مطابق تقسیم ہو، اور کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ ایک بیٹے کو اس کا حصہ بھی مل جائے اور پھر مزید جو ہے وصیت نہیں، وارث کے لیے لا وصیت لوارث۔ تو یہ ہے زکوٰۃ، در حقیقت اس جذبہ انفاق کو سپورٹ دینے والی شے۔ کم سے کم یہ تو دو، بوتل کا کارک کھل جائے گا تو مزید بھی نکل آئے گا اس میں سے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَضَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، اے لوگوں تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ دیکھیے سایہ فگن سے وہ انگریزی کا محاورہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، coming events cast their shadows before۔ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے، شعبان کا آخری دن ہے، تو وہ کمنگ ایونٹ جو ہے رمضان مبارک، اس کا سایہ آ گیا ہے تم پر، اس لیے حضور نے وہ لفظ استعمال کیا قد اظلکم، ظلال کہتے سائے کو، قد اظلکم شہر عظیم، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، شہر مبارک، بہت برکت والا مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات وہ بھی ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب جو اگلے 2 جملے ہیں وہ نوٹ کیجئے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اللہ نے ٹھہرایا ہے، قرار دیا ہے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کے درجے، اور اس کی رات کا قیام تطوع کے درجے میں، اپنی مرضی پر، اپنی خواہش پر، نفل کے طور پر یہ تم پر لکھ دیا گیا ہے، لکھا تو گیا ہے، جعلہ تو ہے۔ مجعول کا جو پہلا مفعول ہے وہ کیا ہے؟ جعلہ کا مجعول اول کیا ہے؟
دن کا روزہ، اور مجموع ثانی کیا ہے؟ قیام لیل ہی، رات کو کھڑا رہنا۔ اب یہ رات کا کھڑا رہنا اس کی کتنی مقدار ہوگی؟ کہاں سے معلوم کریں گے؟ قرآن سے۔ جب یہ لفظ آیا ہے سورہ مزمل میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ معنی ہے اے لحاظ کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، یعنی آدھی رات یا اس میں تھوڑا سا کم کر لو، جسے پھر کہا مفسرین نے 1/3 رات کم سے کم، اور زد علیہ یا آدھی پر بھی کچھ زیادہ کرو، یہ 2/3 رات ہو گئے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو اتارا کرو تھوڑا تھوڑا تھوڑا، یہ ترتیل، تفعیل، تنزیل، جیسے قرآن تھوڑا تھوڑا محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی تھوڑا 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 قرآن اپنے اندر اتارو، ہیمر اٹ ڈاؤن، اپنے ذہنوں میں اتارو، اپنے قلب میں اتارو۔ اس کے لیے رات کو کھڑے رہو، اور قیام اللیل کم سے کم 2.5 شب کے اوپر اطلاق ہوگا، اس سے کم پر تو اطلاق ہے ہی نہیں۔ اگلی حدیث پڑھیے، اور یہ ہے جو عام طور پر ہر مسجد میں بھی آج کل خوب یہ گونج رہی ہوگی، حدیث بیان ہوتی ہے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ اس سے اونچا تو درجہ صنعت کے اعتبار سے تو حدیث کا کوئی اور درجہ اس سے اونچا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا رمضان مبارک کے دوران اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور اس سے اجر و ثواب کے حاصل ہونے کی امید میں، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، اور جو کھڑا رہا رمضان کے دوران، کھڑا رہا ہے، جیسے ساما، میں نے شروع میں آپ سے عرض کر دیا تھا، یہ مصدر ساما یصوم صوما قام یقوم قیاما، ومن قام رمضان، جو کھڑا رہا رمضان کے دوران، پورے رمضان کے دوران کھڑا رہا، ایمان و احتسابا کی شرط پھر وہی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، وہی اجر اس کا بھی ہے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو خاص طور پر لیلۃ القدر میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اب یہ قامہ اور ساما جیسے آ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل ہو کر، اس کو نوٹ کر، من صام رمضان من قام رمضان، کیا یہ 1 گھنٹے کی تراویح جو ہے اس پر پوری اترتی ہے؟ نسبت خاک رہا بعالم پاک ہوتا، کوئی اس پہ ریشو پروپورشن جڑتی نہیں۔ اگلی حدیث بھی پڑھ لیجیے، یہ وہی آگے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا، بہت ہی زاہد منش، بڑے عابد، ہر روز روزہ اور پوری رات نماز پڑھتے تھے، وہ راوی ہے اس چیز کی۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا، اے رب، اے پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو روکے رکھا کھانے پینے سے اور شہوت سے دن کے وقت، فشفعنی فی، میری وجہ سے رکا رہا، یہ کھانے کو اچھے سے اچھے جو ہے وہ موجود تھے، کھانے اور پینے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب تھے، یہ رکا رہا میری وجہ سے کہ روزہ رکھا ہوا تھا، اور جیسا میں نے کہا مفتوحہ بیوی موجود تھی لیکن رکا رہا، تھامے رکھا اس نے اپنے آپ کو میری وجہ سے، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن یہ کہے گا، مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے اسے روکا رکھا رات کو سونے سے،
فشفینی تھی تو پروردگار میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، فیشفعان تو ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا روزہ 1 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا ہے؟ تو یہ قیام جو ہے یہ 1 گھنٹے کا کیسے ہو گیا؟ تو میں نے پہلے کوشچن مارک آپ کے ذہن میں کھڑا کر دیا، اب جواب دیجیے اس کا۔ جواب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اسے فرض نہ کیا جائے، اس کو معلوم ہے۔ عالمان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون، اللہ کے علم میں ہے میرے کچھ بندے ہوں گے بیچارے غریب مظلوم، دن بھر مشقت کریں گے، محنت کریں گے، وہ روزہ ہی رکھ لیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ رات بھر کا قیام کیسے کریں گے؟ 2/3 رات کیسے کرے جائیں گے؟ آدھی شب کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا فرض نہیں، حضور نے بھی فرض نہیں کیا، نہ اس کو آپ نے لازم کیا، نہ اس کے لیے وہ زوردار جو لوگوں سے کہا کہ ضرور پڑھو، چھوڑ دیا پڑھو، اصل لوگ پڑھتے تھے اپنے طور پر۔ اب یہ کہ کوئی آدھی رات کھڑا ہے، کوئی 1/3 رات ہے، کوئی پوری رات ہے، پھر کیا کہ لیکن 3 دن حضور نے یہ باجماعت نماز پڑھا دی، لیکن پڑھائی ہے وہ تہجد کے وقت، یعنی لوگ رات کے وقت جو بھی ہے کھڑے ہیں، جاگ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ خاص تہجد کے وقت آپ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو لوگ جمع ہو گئے، آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے 3 دن یہ 8 رکعتیں جو تہجد کی حضور کی ہوتی تھی وہ آپ نے 8 رکعتیں پڑھائی باجماعت، لیکن وہ وقت تہجد کا تھا، یہ نوٹ کر لیا۔ چوتھے دن بھی صحابہ منتظر رہے، جب حضور برآمد ہو گئے تشریف لائیں گے، نہیں آ رہے حضور، تو کچھ کھگار بھی رہے ہیں، کہیں پتہ نہیں حضور کہیں اونگ نہ آ گئی ہو تو ہماری آوازوں سے جاگ جائیں، پھر بھی نہیں آئے حضور۔ اگلے روز آپ نے فرمایا کہ میں جان بوجھ کر نہیں آیا، میں اگر یہ متواتر تمہیں پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ رافت اور رحمت، بالمومنین رؤوف الرحیم، جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے رحمان الرحیم ہونے کی۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، یہ محمد الرسول اللہ، یہ تم پر یہ سختی جو ہے یہ تمہارے لیے قابل برداشت نہیں ہوگی، لہذا میں نے یہ 3 دن سے پڑھائی ہے، اگر مسلسل پڑھاتا تو فرض ہو جاتا۔ یہاں تک تو ہے حکمت نبوی کا معاملہ، اب آیا حکمت صحابی یا حکمت خلیفہ راشد۔ یہی معاملہ رہا حضور کی حیات طیبہ کے دوران، یہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران، یہی حضرت عمر کا بھی ابتدائی دور، لیکن دور خلافت عمر فاروق کے دوران یہ واقعہ آیا کہ حضرت عمر داخل ہوئے مسجد میں، دیکھا رات کے وقت، ابھی کوئی باجماعت تراویح کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ مسجد کے اس کونے میں کھڑے ہیں، ایک حافظ ہے، ساتھ تو حافظ نہیں ہوتے تھے نا، تو کوئی حافظ ادھر، انہوں نے 5 6 7 8 آدمیوں نے کسی حافظ سے وہ گزارش کی، وہ انہیں قرآن سنا رہا ہے، وہ کھڑے سن رہے، کوئی دوسرے کونے میں ایک دم گٹا ہے، کوئی تیسری طرف ہے، کہیں ہے، توڑیوں کے اندر لوگ جو ہے وہ قیام اللیل کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہی بہتر ہو کہ یہ سب جمع ہو جائے ایک امام کے پیچھے، اور پھر یہ کہ اسے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیں، تاکہ جس کو کہتے ہیں عربی میں ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگر کوئی شے کل کی کل حاصل نہیں ہو سکتی تو کوئی شخص بھی مسلمان بالکل محفوظ نہ رہ جائے، کم سے کم یہ 20 رکعت تراویح تو پڑھے اور قرآن سن لے، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں تو اس کا بھی حصہ ہو جائے اس کی برکات میں سے۔ یہ ہے حکمت حضرت عمر فاروق کے فیصلے کی۔ اور چونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، یہ وجہ ہے کہ فقہائے اربعہ جو ہیں ہمارے، وہ سب کے سب اس کو واجب کے درجے میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ فیصلہ حضرت عمر کا، عمر خلیفہ راشد ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لہذا یہ نظام بن گیا تراویح کا۔ اب میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن جو سمجھتا ہے کہ اس سے اصل حکمت اور غرض و غایت پوری ہو گئی، وہ مغالطے میں مبتلا ہے۔ یہ تو علی الاقل کم سے کم اس درجے میں کہ ہر مسلمان کم سے کم اس درجے تک تو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لے، اور وہ اس سے محروم نہ ہو بالکل ہی۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اس درجے میں حضرت عمر کا فیصلہ ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارے خلفاء، ہمارے
جو ائمہ اربعہ انہوں نے قبول کیا ہے، اور یہی اس مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ جو اہل حدیث حضرات اس کے اوپر جو ہے چیلنج بھی شائع کرتے ہیں، کوئی ثابت کر دے حضور سے 20 نہ کرتے تو ہم اتنے لاکھ، ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور سے ثابت نہیں ہے، کون کہتا دعویٰ ہی نہیں۔ یہ تو حضرت عمر کا فیصلہ ہے، حضرت عمر کا فیصلہ، خلیفہ راشد کا فیصلہ، اس کو امت نے قبول کیا ہے، لہذا وہ نظام ہے، رہے گا۔ اور یہی جو ہے آپ کو معلوم ہے، حالانکہ یہاں اکثریت جو ہے وہاں پر وہ اہل حدیث حضرات کی ہے سعودی عرب میں، حرمین میں وہی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ان کا جو آفیشل مسلک ہے وہ مسلک حنبلی، حنفی نہیں ہے، وہ حنبلی مسلک میں بھی یہی ہے، شافعی میں بھی یہی ہے، مالکی میں تو 36 تک کی روایتیں موجود ہیں، 36 رکعت۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ہے وہ 20 رکعت تراویح کا معاملہ، اس کی نفی میری بات سے نہ سمجھ لیجیے گا، وہ ٹھیک ہے، حضرت عمر کا فیصلہ ہے۔ پھر یہ کہ یہ آسان ترین ہے کہ عشاء کے ساتھ بھی متصل پڑھ لی، اور آج تو ہماری نیند کا کوئی حصہ اس میں جاتا ہی نہیں، کون سوتا ہے اس سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہے گا میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، اس کا حق کہاں ادا ہوا؟ اس کا حق تو ادا ہوگا کہ تہائی ورنہ نصف شب کے لگ بھگ آپ جاگے قرآن کے ساتھ۔ اب سمجھئے اس کی غرض و غائب کیا ہے۔ اگر قرآن رمضان کا یہ دوگنا پروگرام سامنے آ گیا، اصلاً جو مطلوب ہے دن بھر کا روزہ اور رات کے اکثر حصے کا کم سے کم نصف شب جو ہے اس میں جاگنا قرآن کے ساتھ، اب اس کی جو حکمت اور غرض و غایت ہے وہ بھی اب آپ دو درجوں میں سمجھیں۔ رمضان کا اب 2 اچھا پروگرام، دن میں روزہ رکھو، اس روح کو مطمئن کرو، اس روح کو مطمئن کرو گے، اس نے جسم کو مطمئن کرو گے، حیوانی وجود کو، تو ہی اس روح کو کچھ ریلیف ملے گا۔ بھاری بوجھ کسی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، وہ کیسے اوپر اٹھے گا؟ ذرا اس کے نیچے جو وزن ہے، لنگر بھاری ہے، جہاز کا کیسے چلے گا؟ لنگر تو اٹھاؤ۔ تو اس طریقے سے وہ ذرا بوجھ سے اس کو تھوڑا سا ریلیف دو، رات کو کھڑے ہو جاؤ، اب اپنی روح پر نازل کرو اللہ کے کلام۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اب یہ فوار پڑ رہی ہے تمہارے اوپر، تمہارے اندر وہ جذب ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ روح کو تقویت حاصل ہوگی۔ اس کو مثال سے پہلے سمجھا دیں، کوئی شخص پیاس سے مر رہا تھا، اس درجہ پیاسا تھا کہ اس کے اوپر بے ہوشی بھی طاری ہو گئی۔ کوئی شخص آیا، اس نے پہلے اس کو پانی کے چھینٹے دیے، کچھ ہوش میں آیا، اب اسے پانی کا کوئی کٹورا لگا دیا اس کے منہ سے، پانی کے ایک گھونٹ کی جو لذت اسے اس وقت محسوس ہوگی، کیا کبھی زندگی میں کسی کو محسوس ہو سکتی؟ یہ پانی کتنی بڑی قیمت ہے، قیمتی شے۔ یہ تو اسی سے پوچھے جس سے شخص پیاس لگی تھی اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، اسے پانی کا ایک گھونٹ، جیسے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں پیاس سے کوئی مر رہا ہو بادشاہ، وہ اپنی پوری سلطنت دے دے گا، مجھے کٹورا پانی دے دو، بابا لو سلطنت، جان سے جا رہا ہوں میں تو۔ اس وقت پانی کی قدر و قیمت معلوم، آپ کی روح بے ہوش، آپ نے روزہ رکھ کر اسے کوئی تھوڑا سا ریلیف دیا، چھینٹے ڈالے، اب رات کو آپ نے یہ آب حیات ماں مبارک کا، دیکھیے مبارک کا لفظ دو چیزوں کے ساتھ قرآن میں ہے، ماں مبارک کا، بارش جو آسمان سے اترتی ہے یہ پانی مبارک ہے، برکت کہتے ہیں اسے ہے جو کسی شے کی مخفی جو قوتیں انہیں اجاگر کر کے باہر لے آئے، یہ برکت ہے۔ زمین کے اندر روئیدگی ہے، بارش برسی، اندر سے نکل آیا۔ اسی طرح کتاب مبارک، یہ کتاب مبارک ہے، یہ کتاب مبارک ہے، یہ تمہارے اندر سے تمہاری سوئی ہوئی روح کو بیدار کر کے پھر اسے غذا دیتی ہے۔ اب جب وہ قرآن کو پڑھے گا یا اس کو قرآن اس کے اندر جائے گا، اسے معلوم ہوگا اس سے بڑی کوئی نعمت یہ ہے شکر جو پیدا ہوگا اب اس کی گہرائی کے، اس کے دل کی گہرائیوں میں۔ شکر کے معنی کیا ہے؟ احسان کی قدر شناسی۔ شکر کو امام راغب نے 3 مرحلوں میں بیان کیا ہے۔ شکر بالقلب، پہلے تو آپ کو معلوم ہو جو نعمت کسی نے دی ہے کتنی بڑی ہے، یہی احساس نہیں ہے کسی بچے کے ہاتھ میں آپ نے ہیرا رکھ دیا
اسے کیا پتا یہ ہیرا ہے یا یہ کوئی کانچ کا ٹکڑا ہے، وہ کیا کرے گا اس کی قدر؟ بلکہ ٹافی دے کے تو وہ سمجھے گا کہ یہ زیادہ اچھی چیز دی ہے، مجھے اس پتھر کا میں نے کیا کرنا ہے، اس لیے اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ ہیرا ہے۔ جب تک کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس نہ ہو، اس کے متناسب پروپورشنیٹ شکر آپ کر ہی نہیں سکتے۔ پھر آپ کو زبان سے شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، زبان سے شکر ادا کرنا۔ پھر اس کا شکر کا حق ادا کرنا ہے، اس نعمت کو استعمال کرنا ہے۔ اگر نعمت لا کے رکھ دی تو بھی یہ ناشکری ہے۔ کسی بچے کو لا کر کسی اس کے والد نے کتاب نہیں پڑھی عمدہ، اور وہ بڑا مہذب بچہ ہے، تھینکس ڈیڈ یا ڈیڈی، اسے شکریہ ادا کر دیا، پھر کتاب جا کے جو رکھی کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں، تو ناشکری کر رہا ہے، شکر کر رہا ہے۔ زبان سے تو شکر ادا کیا تھا تو ناشکری کر رہا، لاقدری کر رہا، اس کو پڑھا ہی نہیں۔ قرآن کا شکر کیا ہوگا؟ وہ میرا کتاب کا جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اگر وہ سمجھیں گے، جو کہ میری اس پوری دعوت قرآنی کی جڑ اور بنیاد ہے۔ دو چھوٹے چھوٹے کتاب کے 167 میں لکھا تھا، اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام، یہ اسلام کی ریوائول کیسے ہوگی، اس کی شرط لازم کیا ہے، اصل کام کیا ہے۔ ہم نعرے لگانے پر آ گئے ہیں، جلوس نکالنے پر آ گئے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تلواریں بھی اٹھا لی ہیں، گولیاں بھی کھا رہے ہیں، جانے بھی دے رہے ہیں، اصل کام نہیں کر رہے۔ وہ اصل کام کیا ہے؟ یہ سن 67 کی میری تحریر، اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام۔ اور پھر سن 68 کی میری 2 تقریریں تھی، جب میں نے جمعے کا خود خطاب کیا تھا مسجد خضرا سمن آباد میں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ اس کو مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اس کو پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اس کو سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اس پر عمل کرو جیسے کہ عمل کا حق ہے، اور اسے چہار دانگے عالم میں پھیلاؤ۔ یہ تمہارے پاس امانت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت پہنچاؤ۔ کس نے فرمایا؟ محمد رسول اللہ۔ بخشو ہو، عام کرو، اسے پھیلاؤ۔ 5 حقوق ہیں مسلمان پر، لیکن یہ سارے حقوق کب ادا ہوں گے؟ جب قرآن کی نعمت کی قدر ہو جائے، معلوم ہو کہ یہ کوہ نور ہیرا ہے، یہ کوئی کانچ کا ٹکڑا نہیں ہے، کوہ نور ہیرا ہے، تب معلوم ہوگا اس کی کتنی حفاظت آپ کریں گے، جس نے دیا ہے اس کا کتنا شکر ادا کریں گے، پھر یہ کہ اسے کیسے سنبھال کر رکھیں گے۔ لیکن یہ کہ اگر قرآن کا شکر ہی نہیں ہے، قرآن کی خود کی نعمت کا احساس ہوا، خیر مما یجمعون، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی وبشریٰ للمؤمنین، ہدی ورحمۃ للمؤمنین، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ دنیا میں انسان جو کچھ جمع کرتا ہے، جائیداد، مال، دولت، ہیرے جواہرات، زیورات، اور کوئی اینٹیکس، کوئی جو ہے وہ ڈیکوریشن پیسز، جو کچھ، ان سب سے زیادہ قیمتی شے یہ قرآن۔ لیکن اس کا احساس کب ہوگا؟ جب روح بیدار ہو جائے گی، جب وہ چکھے گی قرآن، جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان حقیقی کیسے حاصل ہوتا ہے قرآن سے؟ جب قرآن کو سنتے ہوئے انسان جھوم جائے، اس کے اندر کوئی شے سمپیتھیٹک وائبریشن میں آ جائے، اسے کہے کہ ہاں یہی ہے، جہاں سے میں خود آیا ہوں وہیں سے یہ کلام ہے، جہاں سے میری روح آئی ہے وہیں سے یہ کلام ہے۔ اب یقین پیدا ہوا، اس کو اقبال نے کہا ہے باطنی تجربہ۔ ایک تجربہ وہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے سن رہے ہیں، کانوں سے چھو رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے سونگھ رہے ہیں، ناک سے، اور ٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے جو ٹیسٹ بڈ سے منہ کے، یہ ہمارا ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے۔ لیکن ایک انٹرنل ایکسپیرینس ہے۔ ساری جو بحث اٹھائی ہے علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن پر، اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انٹرنل ایکسپیرینس بھی اس ایکسٹرنل ایکسپیرینس کی طرح بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر قابل اعتماد ہے۔ یہ ہے انٹرنل ایکسپیرینس۔
لعلکم تشکرون، تو یہ تو پہلی منزل طے ہوئی ہے ابھی صوم رمضان، صیام و قیام رمضان کا